قیامت تک آنے والے سمجھ لیں کہ نیکی اور برائی ان کا نتیجہ بالکل کبھی ایک نہیں نکل سکتا. یہ الگ الگ دو چیزیں ہیں، الگ الگ ان کا نتیجہ ظاہر ہوگا. برائی کا نتیجہ آخر میں جا کر برا نکلے گا، اور نیکی پہلے بے شک مشکلیں آئیں اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو، آخر میں نیکی کا اچھا نتیجہ نکلتے رہے گا. اس لیے آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ کبھی غلط کام کے بدلے میں غلط کام نہیں کرنا. ذہن خلاف کی بات ہے نا کہ لوگ غلط کام کر اٹھ دو، اس کے بالکل اٹھ کر دو، بے شک یہ بھی اس سے بڑا فرمایا نہیں. مومن نہیں ایسا کرتا. لوگ جو چاہے کرے بدنام کرے، ان سے نے اپنے دشمنوں کو بدنام نہیں کرنا. وہ اس کو دکھ دیں، یہ اس کے لیے دعائیں کریں گے. اس لیے پہلے سمجھایا کہ نیکی اور برائی جو ہے ان کا ایک نتیجہ نہیں، الگ الگ نتیجے ہیں. اس لیے تم نیکی کے علمبردار ہو. ادفع باللتی ہی تمہارے مخالف جھوٹا پروپگنڈا کرے، تم پر الزام لگائیں، تمہیں دکھ دیں، ملک سے نکالیں، تم نے ان کے مقابلہ میں بدی نہیں کرنا. اگر دین کا کام کرنا چاہتے ہو پھر برائی کو تم اچھے انداز سے، یہ بھی نہیں کہا حسن احسن کہ جو بہت اعلیٰ طریقہ نا اس سے اس برائی کو دفع کرو. وہ برائی کرتا رہے، آپ کے ساتھی بھی کہیں گے کہ بزدل بن رہے، بغیرت بنے رہے، ساٹھیں ہوں گی، سننی نہیں بات. درگزر کرنا، ٹال دینا، ان کے لیے دعا کرنا. میرے سامنے ہے کہ سید شہید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان افغانوں نے جو کیا، جو سردار تھے پشاور کے وغیرہ، سب بے ایمان نکلے. بیعت کی، امیر المومنین مانا، مگر کسی نے کھانے میں زہر ملا دیا، کسی نے سکھوں کو مخوڑی کر دی. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے. جو دین کی خاطر بیچارے اپنا وطن چھوڑ کر مجاہد گئے تھے، بہت بری طرح مارے گئے، بارہ کوٹ میں دبا. تو جب آخری دن آئے تو سید ابوالحسن فرماتے ہیں سید صاحب مایوس ہو گئے کہ کیا کرنا، یہ پٹھان ہی بے ایمان ہو گئے، ادھر انگریز ہے، سکھ ہیں. تو اس زمانے میں انہوں نے سیاسی مشورے چھوڑ دیے. آخری دنوں میں کوئی میٹنگ نہیں ہوتی تھی، کوئی نہیں، اشعار پڑھتے تھے. ان میں یہ شعر بالکل کہتے تھے، ہر کے مارا رنج دادا راہ تشبیار بات، جس نے ہمیں دکھ پہنچایا ہے اللہ اس کو بہت راحت نصیب، وہ خیر سے رہے، اسے خوشیاں نصیب ہوں. ہر کے اندر راہ ماں کارے نہادت دشمنی، جنہوں نے ظالموں نے عداوت اور دشمنی سے ہمارے راستے میں کانٹے بکھیرے ہیں. ہر گلے کر باغ عمر بے خار بات، ان کے باغوں میں جو بھی اللہ پھول کھلے ان میں کانٹا نہ، انہیں کوئی دکھ نہ. یہ بڑے حوصلے کی بات. آگے اللہ کہہ رہا ہے یہ چھوٹا کام ہے، دین کا کام کرنے اٹھے گالیاں پڑیں گی، بدنام ہوگے، تمہارے خلاف مقدمے ہوں گے، جھوٹے پروپگنڈے ہوں گے. سید مودودی رحمۃ اللہ ہمارے دور میں تھے، علماء تک بے حیا ہو گئے، ان کی بیٹیوں کو بدنام کیا، جھوٹی تصویریں خود ہی بنا کر کوثر نہادی جیسے ساتھ چھوڑ کر لکھتے رہے. آپ خبیث ہو گئے. مگر مولانا نے کوئی نوٹس نہیں، کسی کو برا نہیں کیا. جو فتوے دیتے رہے یہ کافر ہے، یہ مردود ہے، مولانا نے ایک لفظ نہیں کبھی ان کے بارے میں. اگر وہ ملنے آئے کبھی یہ خیال ہی نہیں کیا کہ یہ مفتی محمود کیا کہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ نیکی اور بدی اپنا نتیجہ دکھا کر رہتی ہے. تم نے برائی کرنے والوں کو برائی کرنے دینا ہے، خود نہیں برائی کرنی. اس برائی کو دفع کرنا ہے بہت اعلیٰ طریقے سے، یعنی صرف یہ نہیں کہ درگزر کی بلکہ اس کے مقابلے میں اچھا سلوک کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھتے ہیں نا فضا ابھی کہ صرف یہ نہیں کہ جنہوں نے دکھ دیے تھے ان کو کچھ نہیں کہا بلکہ ان کے ساتھ نیکیاں کی. مکہ مر رہا تھا فاقے سے، تو پھر ابو سفیان آیا اور مدینے میں کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی ہونی چاہیے، ہم تو مر گئے. چمڑے جو تھے نا وہ پھر جلا کر کھانے پڑ گئے. دن کے وقت اندھیرا نظر آتا تھا. اللہ کے رسول نے پھر دینار بھیج دیے مکے میں کہ غریبوں میں تقسیم کر دو. ورنہ کہتے وہی ظالم ہے نا تو میرے ساتھ یہ کرتے رہے. مجھے گھر چھوڑنے پر میں اپنا شہر جو اللہ کا گھر تھا چھوڑ کر یہاں دھکے کھا رہا ہوں. مگر معاذ اللہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تو فرمایا برائی کرے مخالف تو اس کے مقابلے میں بہترین انداز جو اختیار کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو اللہ کہتا ہے رنگ لائے گی پھر نیکی. جو تیرے اور اس کے درمیان دشمنی ہے نا، کٹر دشمن ہے تیرے، وقت آئے گا کہ وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے جگری دوست، بہت پکے یار بن جائیں گے. بنے پھر وہی جو دشمن ہوتے تھے پھر رسول اللہ کے فضائی بنے، صحابہ بنے، آپ کی خاطر انہوں نے جانے دی. پھر وہ وقت آیا نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ تھا. یہ قریش کے سردار بڑے بڑے جو گرو گھنٹال تھے، جو ان غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتے، صاحب بلال ان کو یہ کمی لوگ ہمارے مقابلے میں رسول اللہ، مگر بے بس ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، باہر حاجب دربان کھڑا تھا.
یہ اجازت کے لیے کھڑے ہیں. بڑے بڑے سہیل بن عمر جیسے دوسرے اجازت ہی مشہور تھے. بلال آیا اجازت مل گئی, غریب آیا اس کو اجازت مل گئی, ان کو بہت آخر میں اجازت ملی. جب وہاں سے اٹھ کر گئے تو آپس میں کہنے لگے شیطان ساتھ ہے نا, کہ یار عمر نے جو ہمارے ساتھ آج کیا تم نے دیکھ ہی لیا کہ ہم قریش کے شیوخ اور سردار تھے, ہم کھڑے رہے, اجازت ہی نہیں ملی, ان غریبوں اور فقیروں کو اجازت ملی. تو ان میں سے جو اچھے تھے انہوں نے کہا بھائی قصور عمر کا نہیں ہے, قصور عمر کا. جب دین آیا تھا ان غریبوں نے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیا, ہم مخالفت کرتے تھے. اس لیے یہی اشر ہونا تھا, اس کو کوئی برا نہ کہو, اس نے ٹھیک کیا. کیوں ہمیں زیادہ اہمیت دیتا ان سے, وہ بیچارے کوئلوں پر لیٹتے رہے, ہماری ماریں کھڑ کو بھولا میں. پھر یہ سارے پیش ہو, 4 سردار تھے, بڑے اونچے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ جو قصور ہم نے دیکھ لیا, ہم آپ کا گرہ نہیں کرتے, ہم جھوٹے قصوروار ہیں, مگر اب اس کا کوئی کفارہ ہو سکتا, ہماری یہ کوتاہی اور جرم جو ہے اس کے معاف ہونے کا بھی طریقہ. تو حضرت عمر رضی اللہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ, برادری تھی, بھائی تھے, کہ یار یہ پیچھے رہ گیا ہے, دولت تو گھر کی جینے لینی چاہیے, مخالفت کرتے. آپ نے صرف نا دل پر ہاتھ رکھ کر اور باہر روک کر شام کو اشارہ کیا کہ وہاں مجاہدین لڑ رہے ہیں, جاؤ جانے قربان کر دو. چلے گئے, ایک بھی واپس نہیں آیا, سب وہاں شہید. اللہ کہتا ہے اللہ کے رسول برائی کے مقابلہ میں تم نے کسی پر الزام نہیں لگانا, گاڑی نہیں دینی, بدلہ نہیں لینا, اچھا سلوک کرنا. وقت آئے گا کہ تیرے اور جن کے درمیان دشمنی ہے وہ پکے دوست بن جائیں.